ویلکم بیک. انکم سپورٹ فارمز مجھے سوال پوچھنے تھے. مجھے یہ بتائیں, آپ نے ابھی کہا پریزیڈنٹ مشرف کی اصلاحات تھی. اچھا, ایک بڑا انٹرسٹنگ بات جو آپ جس کے بارے میں آپ سے پہلے بھی پوچھ گیا اور مجھے بھی بڑی کریونگ ہو رہی ہے میں بھی پوچھوں کہ وہاں پوسٹرز کے اوپر پریزیڈنٹ مشرف کی تصویریں تھیں. آپ کی پارٹی لیڈرشپ جو ہے وہ سنا بڑی ناراض بھی ہوئی ہے اس بات پہ. ایبسولوٹ نانسنس. میری پارٹی لیڈرشپ کہتے ہیں آپ کو بھی کوئی جھڑکیاں وغیرہ پڑی ہیں. ایبسولوٹ نانسنس. بلکہ مجھے تو آج ہار پہنائے ماشاءاللہ چوائس شجاعت حسین نے بڑا اپریشیٹ کیا. جس طرح سے کیمپین چلی تو انہوں نے اپریشیٹ کیا. I'm very touched about that. وہ کچھ ایک عدد کوئی جیلس فیکٹرز تو ہوتے ہیں پارٹی میں اور بہت نالائق قسم کے جیلس فیکٹرز ہوتے ہیں. انہوں نے ایک افواہ چھوڑ دی تھی. اچھا, آپ کی پارٹی میں ہیں جیلس فیکٹر؟ پلینٹی. خیر نہیں, ہم ایشو پہ آتے. ایشو یہ ہے کہ پوسٹرز کہاں لگے تھے؟ گلگت بلتستان میں لگے تھے. کیوں لگے تھے؟ کیونکہ وہاں پریزیڈنٹ مشرف کے نعرے لگتے ہیں. کیوں لگتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے کام کیے ہیں. اب جہاں تک پارٹی پوسٹرز کا تعلق ہے, پارٹی اوبیسلی چودھری شجاعت حسین مائی سیلف کینڈیڈیٹ, وہ پارٹی کے پوسٹرز ہیں. انہوں نے کینڈیڈیٹس نے خود بیش تحاشا لگایا اور خود نعرے لگاتے گئے. آئی مائی سیلف واز اسٹنڈ کہ بھائی اتنی پاپولیرٹی, مطلب میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ اتنا زیادہ خود ہی ان میں اتنا جذبہ ہوگا. کیا یہ ایک وجہ نہیں ہو سکتی کیونکہ اب آپ کی پارٹی آپ کے قائدین سمیت جس طرح سے وہ ڈس اون کرتے ہیں پریزیڈنٹ مشرف کو, شاید وہاں کے لوگ اس بات سے بھی ان کو ہو کہ جی اب یہ ہم تو پریزیڈنٹ مشرف نے اصلاحات کی تھی, اب یہ مشرف صاحب کو مانتے نہیں ہیں, ہم کیوں ووٹ دیں؟ ادھر جو ہے نا ایشوز بہت ڈفرینٹ ہیں. وہ ڈس اون ناٹ اون وہ سارے لائک مائنڈیڈ وہ سارے اسلام آباد کے مسئلے, یہ تو آپ ایکسپٹ کریں, وہ اسلام آباد کے مسئلے. وہاں یہ ساری چیزیں نہیں دیکھی جاتی. وہاں ان کو ایک پل نظر آ رہا ہے, ان کو ایک KIU یونیورسٹی نظر آ رہی ہے, ان کو ستوارا نظر آ رہا ہے, ان کو بھاشا ڈیامیر کی شروعات نظر آ رہی ہے, ان کو فونیں ہاتھ میں لگی ہوئی ہیں, ان کو DHQs مل گئے, وہ نظر آئے. وہ کس نے دیے؟ پاکستان مسلم لیگ کے منسٹرز نے دیے, پاکستان مسلم لیگ کی پوری قیادت نے دیے, چودھری شجاعت حسین نے دیے, پرویز مشرف صاحب نے دیے. تو وہ ان کو پیکج ڈیل سمجھا جاتا ہے. وہاں کوئی ڈفرینسیٹر نہیں ہے جس طرح سے یہاں ڈفرینسیٹر اب بنانے کی کوشش کی گئی ہے. سو ایشو یہ نہیں, ایشو یہ ہے میں جس پہ آنا چاہ رہی ہوں. کافی ٹائم پہلے میں نے یہ ایشو ریز کیا تھا اور پرائم منسٹر نے انویسٹیگیٹ بھی کرایا تھا کہ وہاں جب فارمز دیے گئے بے نظیر انکم سپورٹ فارمز, اور اس پہ 50,000 فارمز دیے گئے, 14,000 فارمز جو ہیں MNAs کے تھرو دیے گئے which was the right mechanism, 36,000 نان MNAs کے تھرو, مطلب پیپلز پارٹی کے ورکرز کے تھرو دیے گئے. یہ جو ہے سب سے بڑی پری پول ریگنگ کے جو ہم ایویڈنسز دے رہے تھے وہ یہ تھے. لاسٹ نائٹ تک, جس 2 دن پہلے کیا لاسٹ نائٹ تک اس کے پیسے بانٹے جا رہے تھے. پیسے کس کو بانٹے جا رہے تھے کہ بھئی یہ لیں, یہ بے نظیر انکم سپورٹ کے پیسے ہیں, جبکہ اسے کوئی تعلق نہیں تھا. آپ ووٹ ہمیں دیں گے, اور اگر آپ ووٹ خریدے جا رہے تھے ایبسولوٹلی, اور اگر آپ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے, اسٹرانگ ایلیگیشن ہے ایبسولوٹلی کسی پارٹی سے پوچھ لیں, جائے MKN سے پوچھو, انہوں نے بھی گراؤنڈ ورک اب تو کیا نا, اب تو نئے ڈفرنس آ رہا ہے. اب ڈفرنس آ رہا ہے, وہ کہتے ہیں جب وہ کہتے ہیں ریگنگ کو سارٹ آؤٹ کریں پہلے. نہیں, انہوں نے بے نظیر انکم کی بھی بات کی. مجھے تو پہلے سے سمجھ میں آ گئی تھی نا, ہم تو گراؤنڈ پہ بہت ٹائم سے ہیں, ہم ابھی نئے نہیں آئے, تو ہمیں تو یہ ساری چیزوں کا احساس تھا. پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ یہ کہ جب اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے, آپ غریب ہو, آپ کو کوئی کہتا ہے کہ جی اگر آپ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے ہم آپ کے پیسے بے نظیر انکم سپورٹ فارم کے کاٹ دیں گے, نیکسٹ مہینے سے آپ کو نہیں ملیں گے, آپ انہیں کو بلیو کریں گے نا. اس طرح کی مس انفارمیشن پھیلائی ہوئی تھی. تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے, پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پریولیج موشن, پہلے تو میں نے پریولیج موشن فرزانہ راجہ کے خلاف کیا تھا نا, اب میں واپس پارٹی کے بیان پہ پریولیج موشن موو کروں گی اگینسٹ کائرہ, اگینسٹ فرزانہ راجہ اینڈ اگینسٹ آل دوز منسٹرز who violated election rules ہیں بھائی. وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ماروی بھی تو پہنچی ہوئی ہے, حیدر رضوی بھی تو پہنچا ہوا ہے, شہباز شریف صاحب, ایکسکیوز می, شہباز شریف صاحب از an office holder, he had no business being there, right? I am in charge, I have business being there, مطلب میرا تو کام ہے وہاں ہونا. جو آفس ہولڈر تھا, جتنے منسٹرز وہاں بیٹھے تھے, they have no business being there, ان کے خلاف پروسیڈنگز ہوں گی. اور اگر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں آپ کے چینل کے تحت, اگر ہمیں جو ہے انصاف نہیں ملا آن دس بے نظیر انکم سپورٹ فارم کے کس طرح سے لوگوں کے ووٹ بائی کیے گئے تھے, تو ہم سپریم کورٹ بھی موو کر سکتے ہیں. وہ انویسٹیگیٹ آ کے کر لیں کہ کس طرح سے وہاں ووٹ بائنگ ہوئی ہے تھرو دیز فارمز. اچھا مجھے بتائیے, جو 2 لوگ جیتے ہیں, آپ کے 2 کینڈیڈیٹس جیتے ہیں نا, وہ کیسے جیتے ہیں؟ مشکل سے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, باقی مشکل سے جیت سکتے تھے. ہمارے 14 کینڈیڈیٹس تھے, 9 ہم سے چوری کر دیے گئے تھے. کیوں؟ ہمارے سونے والے کینڈیڈیٹس. سونا کینڈیڈیٹ چوری کیسے, مطلب چوری میں آپ کو بتاتی ہوں. چوری ان سے ہوتے ہیں جن کے سونے جیسے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں. سونے جیسے کینڈیڈیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے, سونے کی کیا لائلٹی آپ کے ساتھ جو آپ کے پاس رہی نا. میں آپ کو بتاؤں ایگزیکٹلی یہ پوائنٹ ہے. جب آپ کسی کینڈیڈیٹ کو ڈیولپمنٹ فنڈ 5 کروڑ کا دیتے ہیں ہر سال, تو وہ اپنے علاقے میں ڈیولپمنٹ کراتا ہے. اس کی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے اس کی پاپولیرٹی اپنے حلقے میں بڑھ جاتی ہے. تو پارٹی کی وجہ سے, اگر میں یہاں بیٹھی ہوں تو اپنی پارٹی کی وجہ سے بیٹھی ہوں. اگر ان کو ڈیولپمنٹ ملی تو ان کی پارٹی کی وجہ سے ملی, تو پاکستان مسلم لیگ کی وجہ سے ملی. لیکن اینڈ ٹائم پہ 2-3 جو ہے PMLN نے چوری کر لیے, 2-3 PEP نے اٹھا لیے. اور اب آپ کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے, میری بات میں آپ کو ایگزیکٹ سچویشن بتاؤں. ہوا کیا
ہوا یہ کہ الیکشن ڈے پہ ہمارے پاس 14 کینڈیڈیٹ رہ گئے تھے، رائٹ؟ 14 میں سے آئی وڈ سے اباؤٹ 80%. آپ نے کتنے فیلڈ میں نے 14 کیے، 14 آؤٹ آف 24. اس میں سے اگر آپ اس کی دیکھیں تو ان کی جو اسٹرینتھ تھی، جو جیتنے والے تھے، وہ ڈیفینیٹلی آئی وڈ سے ہینڈز ڈاؤن 80%. اسٹرانگ کینڈیڈیٹس. یہ آپ نے ایک رات پہلے کہا تھا، پولنگ سے ایک رات پہلے آپ نے کہا تھا میرے کینڈیڈیٹ اسٹرانگ ہیں، لیکن آپ نے اس وقت کہا تھا کہ جو پلان بن گئے ہیں ریگنگ کے، تو اس سے اب میں اس بات سے مطمئن ہوں کہ ہمارے کینڈیڈیٹس بڑے اسٹرانگ ہیں. کینڈیڈیٹ اسٹرانگ تھے، ہیں، آج بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے حلقوں میں کام کیا، ان کی عزت ہے. تو میں مطمئن ہوں اپنے کینڈیڈیٹ، میں اپنے ورکرز کے ساتھ زیادہ مطمئن ہوں. انہوں نے جس طرح سے مظاہرہ کیا اس کیمپین میں، جس طرح سے کیمپین چلائی، اٹ از ورتھ سینگ. مطلب آپ بتائیں، اتنے چینلز وہاں پر تھے، اتنے آبزرورز تھے بقول آپ کے، بہت آبزرورز نے، مجھے بتائیں کہ پھر کسی چینل نے یہ رپورٹ کیوں نہیں کیا کہ وہاں پر ریگنگ ہوئی ہے؟ ساروں نے کیا. اس بات کو کوئی ایویڈنس ہوئی کہ ریگنگ ہوئی؟ چیف الیکشن کمشنر کے پاس جا کے انویسٹیگیشن، ایکچولی دنیا ٹیکس دا کیک. دنیا نے ساری انویسٹیگیشن شروع کرائی. چیف الیکشن کمشنر دنیا ہی نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جی پاپولیشن ہے 40,000 اور ٹوٹل ووٹرز ہیں 39,000. تو آئی مین میڈیا نے اچھا رول پلے کیا. جہاں ایشوز ہوئے میں آپ کو بتاؤں کیسے کنکلوسیو بات اس دن میں دیکھ رہا تھا نا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی اس بات سے لے جاتی ہے، مجھے بریک بھی لینی ہے، وہ کہتے ہیں جی رات تک ان آفیشیل ریزلٹس میں ہماری 12 تھی، صبح 11 ہوں گی، تو ہم نے کہاں سے ریگنگ کی ہوئی ہے. بہرحال ایک بریک لے رہی ہے مجھے. ناظرین واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.